یہ سردیوں کی ایک خوشگوار دوپہر تھی۔ نصرت بال سکھانے کو چھت پر گئی تو نظر نعیم پر پڑ گئی۔ وہ دراز قد، صحت مند اور خوش لباس کسی چاکلیٹی ہیرو جیسا تھا۔ اس کی عمر 24 برس اور آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ کسی خیال میں گم وہ ہولے ہولے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ نصرت کو شرارت سوجی اور مصنوعی کھانسی سے اس کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ اس بے باک دوشیزہ کو دیکھ کر مسکرا دیا تو وہ ہنستی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ نصرت کی یہ پہلی جھلک بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن پر چمکی تو دل اس کی جستجو میں کھو گیا۔ یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ پڑوس میں ایک خوبرو لڑکی رہتی ہے، لیکن اب اس دوشیزہ تک رسائی کا کوئی رستہ تلاش کرنا تھا۔ 2-4 دنوں کی سوچ بچار کے بعد اس نے برابر والا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نصرت کا بھائی ارشاد باہر آیا۔ آپ کا نیا پڑوسی ہوں، ملازمت کے سلسلے میں یہاں کرائے پر مکان دیا ہے، ابھی سامان سیٹ نہیں کیا، پانی کی ایک بوتل درکار ہے، اندر آ جائیے۔ میرے چچا جان کے کرائے دار ہیں؟ جی ہاں، میرے والد کے وہ دوست ہیں، بیرون ملک جانے سے قبل رینٹ پر ہم کو اپنا گھر دے گئے۔ نعیم نے جواب دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ مکان آباد ہو گیا ہے۔ ارشاد بیٹھک میں بٹھا کر اندر آیا اور نصرت سے کہا، ساتھ والے گھر سے مہمان آیا ہے، 2 کپ چائے بنا دو۔ نصرت سمجھ گئی کہ وہی مہمان خاص ہے جس کی ایک جھلک چھت پر دیکھ چکی تھی۔ بڑے اہتمام سے الائچی والی چائے بنائی اور ٹرے میں چائے کے ساتھ چھوٹی سی پلیٹ میں بسکٹ بھی رکھ دیے۔ نعیم نے چائے پی کر شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ ارشاد نے کہا، جب تک تمہاری فیملی نہیں آ جاتی، جس شے کی ضرورت ہو بلا تکلف مانگ لینا۔ تم ہمارے چچا کے دوست کے بیٹے ہو، سمجھو کہ تمہارا ہی گھر ہے۔ نعیم بہت مشکور ہوا اور جی ہاں کہتا ہوا چلا گیا۔ ارشاد اور نعیم میں اکثر ملاقات رہنے لگی، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ ارشاد نے پڑوسی جان کر اور نعیم نے خاص مقصد کے تحت اس دوستی کو آگے بڑھایا تھا۔ ایک روز نصرت کی والدہ کے پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ وہ اکیلا ہی رہے گا، گھر والے ٹنڈو آدم سے یہاں رہنے نہیں آئیں گے کیونکہ ملازمت کے سلسلے میں کچھ مدت کے لیے قیام مطلوب ہے۔ نعیم نے نصرت کے والدین سے بھی اچھے مراسم استوار کر لیے۔ وہ ان کے آنے جانے لگا۔ اس کی تنہائی کا خیال کر کے نصرت کی والدہ اکثر کھانا بھجوا دیتی کہ پردیسی ہے، گھر کے کھانے کو ترستا ہوگا۔ کنبہ ساتھ نہ ہو تو بیچارے ملازمت پیشہ دوسرے شہر میں بہت سے مسائل سے دوچار رہتے ہیں، جن میں ایک مسئلہ کھانے کا بھی ہوتا ہے۔ تبھی چھٹی کے دن وہ ارشاد سے کہتی، دوپہر کو نعیم کو بھی بلا لینا بیٹا، وہ اکیلا رہتا ہے، تمہارے ساتھ کھانا کھا لے گا۔ خدا جانے جوان بیٹیوں کے والدین اتنے سادہ کیوں ہوتے ہیں کہ اس طرح غیر نوجوانوں کو گھر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس آنے جانے میں کئی بار نصرت اور نعیم کا آمنا سامنا ہوا تو پسندیدگی کے جذبے کو اور ہوا ملی اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے طلبگار رہنے لگے۔ اب نصرت بہانے بہانے سے چھت پر جانے لگی، مگر اس سے ملاقات شاذ و نادر ہی ہو پاتی۔ صبح نعیم ڈیوٹی پر چلا جاتا، شام کو ارشاد اور والد گھر پر ہوتے، تب چھت پر جانا محال تھا۔ ایک روز چھٹی والے دن جب باپ اور بھائی دونوں گھر پر نہ تھے، نصرت اوپر گئی تو نعیم کو اپنی چھت پر ٹہلتے پایا۔ دونوں کو جی بھر کر باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ دونوں میں یہ طے پایا کہ رات کو جب گھر والے سو جائیں گے تبھی وہ چھت پر آیا کرے گی۔ اب یہی ہونے لگا۔ وہ رات کو چھت پر آتی اور اس کو اپنا منتظر پاتی۔ وہ تنہا رہنے سے پریشان تھا اور والدین اپنے آبائی علاقے میں مقیم تھے، جس کا ذکر وہ بڑی عقیدت سے کرتا تھا۔ نصرت کو جتلایا کہ غیر شادی شدہ ہے اور والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ سردیوں کی راتوں میں جب گھر والے لحافوں میں دبکے ہوتے، یہ دونوں ساری رات چھت پر گزار دیتے۔ یہ ایسا جذبہ تھا کہ دسمبر اور جنوری کی ٹھٹھرتی راتوں میں بھی سردی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ایک روز نصرت کی ماں کی نصف شب آنکھ کھلی تو اپنے کمرے سے بیٹی کے کمرے میں آئی۔ نصرت کو بستر پر نہ پایا تو سمجھی کہ پانی پینے کچن میں گئی ہوگی۔ وہ جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ صبح اس نے بیٹی کی آنکھیں سرخ دیکھ کر پوچھا کہ کیا رات جاگتی رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ ہاں اماں، رات بھر نیند نہیں آئی، میں تمہارے کمرے میں آئی، تم بستر پر موجود نہ تھی۔ اس پر وہ گھبرا کر بولی، پیٹ میں درد ہوا تو باتھ روم چلی گئی تھی، اگر تکلیف تھی تو مجھے جگا لیا ہوتا۔ معمولی تکلیف تھی، اب ٹھیک ہوں اماں۔ اس روز کے بعد ماں چوکنی ہو گئی۔ خیر گزری کہ ماں نے واش روم میں نہ جھانکا تھا۔ چند روز بعد آدھی رات کو ماں کو گھبراہٹ ہوئی۔ وہ نصرت کے کمرے میں آئی، دیکھا تو وہ موجود نہ تھی۔
تاہم واش روم کی لائٹ جل رہی تھی اور دروازہ بند تھا۔ یہی سوچا کہ بیٹی واش روم میں ہے، وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ تاہم اگلے روز اس نے شوہر سے کہا، نصرت اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کا سوچو۔ جب سے اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے، تنہائی سے یہ بیمار سی نظر آنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی دن سفورہ آپا کے گھر چلی جاؤ اور بات چیت کر لو۔ ان کا ارادہ ہوا تو شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ نصرت کی خالہ نے اس کا رشتہ طلب کر رکھا تھا۔ دونوں بہنوں کا ارادہ جلد شادی کرنے کا ہو گیا۔ تبھی انہی دنوں والدین شادی کی تاریخ مقرر کرنے مٹھیاری چلے گئے۔ گھر میں ارشاد اور نصرت تھے۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ وہ نعیم کو اس اہم خبر سے آگاہ کرنے کو بے قرار ہو گئی۔ بھائی سو گیا تو وہ چھت پر آ گئی۔ نعیم کو نہ پایا تو ہمت کر کے اس چھوٹی سی دیوار کو پھلانگ کر چھت سے سیڑھیاں اتر کر چچا کے آنگن میں پہنچ گئی۔ نعیم کمرے میں سو رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اور ہولے سے بازو ہلایا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ نیلے بلب کی ہلکی روشنی میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ میں ہوں نصرت، نعیم آنکھیں کھولو اور میری بات سنو۔ سن رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں مل کر پوری طرح اپنے خوابیدہ حواس بیدار کیے۔ اس کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی ہے یا کہ خواب ہے یہ۔ آج تم چھت پر نہیں آئے، تبھی مجھے یہاں آنا پڑا ہے۔ بہت ضروری بات بتانی ہے تم کو۔ میں اوپر گیا تھا، تم ہی نہیں آئیں۔ انتظار کر کے واپس آ کر بستر پر لیٹا تو نیند آ گئی۔ آج دفتر میں کام بہت تھا، تھک گیا تھا۔ نصرت نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ یہ بتانے کو بے قرار تھی کہ والدین اس کی شادی کر رہے ہیں۔ تم مذاق کر رہی ہو کیا؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ تاریخ لینے گئے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ شادی سے انکار کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم والدین کو بلواؤ اور جلد بات کرو۔ یہ بھی اتنی جلد نہیں ہو سکتا۔ مجھے چھٹی ملے گی تو ٹنڈو آدم جاؤں گا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ ابا اماں اچانک خالہ جی کے گھر چلے جائیں گے تاریخ لینے۔ خالہ نے رشتہ ضرور مانگا تھا، مگر ابا نے تب ہاں نہیں کی تھی۔ کچھ دیر دونوں مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا آنسو بہاتے رہے۔ نعیم کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ شادی سے انکار کر دو، مگر وہ بے بس تھی۔ صبح کی آمد سے 2 گھڑی قبل وہ جانے کو ہوئی۔ نعیم نے دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر اس کو چھت سے رخصت کیا۔ اگلی شب جب ارشاد اپنے معصوم خوابوں میں مدہوش سو رہا تھا، وہ پھر سے نعیم کے آنگن میں اتری تو اس نصرت کا یوں استقبال کیا جیسے اس کے گھر میں سچ مچ چاند اتر آیا ہو۔ وہ بے قراری سے اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ دیر تک زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرتے رہنے کے بعد صبح صادق سے قبل وہ اپنی چھت پر سے گھر واپس آ کر اپنے بستر پر ڈھہ گئی۔ اب یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں نہ تھیں، ایک دلدل تھی جس کا دروازہ پیار کا جھوٹا فریب تھا، اور وہ اس دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک کہ اس کے والدین مٹھیاری سے لوٹ کر نہ آ گئے۔ تاریخ طے ہو چکی تھی، شادی بھی ہونی ہی تھی۔ نہ تو نصرت کا بس تھا کہ شادی سے انکار کر دیتی، اور نہ نعیم ہی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جو اس شادی کو روک لینے کا باعث ہوتا۔ مقررہ وقت پر وہ دلہن بن کر فیروز کی لائی ہوئی ڈولی میں روتی دھوتی مٹھیاری روانہ ہو گئی۔ اس کا خالہ زاد فیروز اچھا لڑکا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، لیکن نصرت کے دل کے چاند کو گرہن لگ چکا تھا۔ اس کا ذہن صاف سلیٹ کی طرح نہ رہا تھا، اس پر کسی اور کا نام کندہ ہو چکا تھا۔ وہ خلوص کے ساتھ اپنے شوہر کی نہ ہو سکی، بلکہ اس پرچھائی کی یاد میں گھلنے لگی جو اب اس سے دور، بہت دور جا چکا تھا۔ کچھ دن بے چین نعیم کو یاد کر کے روتی رہی۔ فیروز نے بہت منایا، خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر نصرت جیون ساتھی کے اخلاص کو نہ سمجھ سکی۔ وہ اداسی کا سبب پوچھتا تو کہتی کہ میرا دل یہاں گاؤں میں نہیں لگتا، مجھے حیدرآباد بھیج دو۔ 2 بار وہ اس کو والدین سے ملانے حیدرآباد لایا۔ نصرت خوش نہ ہوئی، واپس جاتے وقت رو رو کر حالت غیر کر لیتی تھی۔ والدین سمجھاتے اور مجبور کر کے سسرال بھیج دیتے۔ اب نصرت نے کچھ اور دل میں ٹھان لی تھی۔ میکے آئی تو شوہر پر نقص دار ہونے کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ میکے سے واپس سسرال جانے پر کسی طور راضی نہ ہوئی۔ فیروز آزردہ خاطر تنہا گھر لوٹ گیا۔ اس طرح نصرت نے نعیم کو اپنی وفاداری اور ثابت قدم ہونے کا یقین دلایا، اور پھر اس کے اکسانے پر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ نعیم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے فیروز سے طلاق حاصل کر لی تو اس سے شادی کر لے گا۔
اس نے سوچا تھا کہ یہ دشوار امر ہے، وہ طلاق نہیں لے سکے گی۔ ادھر واقعی فیروز بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ نہ تھا، لیکن جب بزرگوں کے سامنے نصرت نے جھوٹی قسم اٹھا کر اس پر غلط الزام لگایا تو اس نے نصرت کو مزید پابند رکھنے کو درست نہ جانا اور طلاق دے دی۔ یوں اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ اب درمیان کا کانٹا نکل چکا تھا۔ وہ پھر سے اپنی آرزوؤں کا چمن آباد کرنے کو، والدین کو دھوکہ دینے میں مصروف ہو گئی، جو اس کی طلاق سے بے حد آزردہ خاطر تھے، لیکن وہ خود شاداں و فرحاں تھی، اس امید کے سہارے کہ اس کو اس کا من چاہا محبوب اپنا لے گا، جس کا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب جب شادی کا تقاضا کرتی، وہ یہی بہانہ کرتا کہ والدین کو منا رہا ہے، جلد منا لے گا اور وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے۔ نصرت کو نعیم پر اندھا اعتبار تھا، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس کو ایک روز بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اچانک ہی اس نے مزدہ سنایا کہ اس کا تبادلہ نوشہرہ فیروز ہو گیا ہے، اس کو جانا ہوگا، تاہم بہت جلد واپس آئے گا اپنے والدین کے ساتھ اور اس کو بیاہ کر لے جائے گا۔ دن گزرتے گئے پر وہ نہ آیا۔ ادھر نصرت کی جان پر بنی تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو آگاہ کیا، اس نے لعنت ملامت کی، مگر بہن تھی۔ آخر اپنی ملازمہ اور اس کے شوہر کو ٹنڈو آدم بھیج کر نعیم کا پتہ کروایا۔ تب پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کرتا تھا۔ اسی بہن کی کوشش سے نصرت کا رشتہ اس کے شوہر کے توسط سے ساہیوال کے ایک تاجر سے ہو گیا۔ اس شخص کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ نصرت کو جلد از جلد بیانا ایک مجبوری تھا، ورنہ میکے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے اور وہ خود بھی شاید زندہ نہ رہ پاتی، مگر بڑی بہن نے اس کو مرنے نہ دیا اور بر وقت بھاگ دوڑ کر کے رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ جب اس کی شادی اپنے سے دگنی عمر کے شخص سے ہو رہی تھی، دل پر جو گزری اس کا دل ہی جانتا ہے۔ روح زخمی اور دل چور چور تھا، مگر وہ نعیم کے کیے کی ہی نہیں، اپنی بے وقوفی کی سزا بھی بھگتنے پر مجبور تھی۔ وہ نعیم جس نے اس کو طلاق لینے پر اکسایا اور پھر چند دنوں کی مسرت کی خاطر اس کا گھر بار اور سہاگ کی خوشیاں اجاڑ کر چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر پھر نصرت کی خبر نہ لی، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ رسوائی کے امکان میں گھر چکی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی ایک کرب مسلسل بن گئی۔ اس نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا تھا، یوں وہ ماں بن جانے کے بعد بھی ممتا کی مسرت سے دوچار نہ ہو سکی۔ اس نے مرحومہ سوکن کے بچوں کو پال پوس کر اپنی جوانی کے دن پورے کیے۔ کبھی کبھی جب اس کی بہن ملنے جاتی، وہ کہتی تھی، آپا صفورہ، تم مجھے مر جانے دیتی تو اچھا تھا، جانے کیوں تم نے میری زندگی بچائی، شاید کسی اور عورت کے یتیم بچے پالنے کے لیے میرے رب نے مجھے زندہ رکھا، مگر میری زندگی ان نادان لڑکیوں کے لیے ایک سبق یہ سمجھتی ہیں کہ محبوب کی باہوں میں سکون ہے اور ان کے وعدوں میں صداقت ہوتی ہے۔ تبھی وہ اپنے مخلص شوہر کی قدر کیے بغیر طلاق لے کر محبوب کی ہمیشہ کے لیے ہو جانے کے خواب دیکھتی ہیں، اور نہیں جانتی کہ مرد کی فطرت عجیب ہوتی ہے۔ جب تک ان کی من پسند عورت کسی دوسرے شخص کے قبضے میں رہتی ہے، اس کے حصول کے لیے بے چین رہتا ہے۔ جو ہی وہ اس کے لیے آسانی سے حاصل ہو جانے والی شے بن جاتی ہے، اس کی نظروں میں اپنی وقت کھو دیتی ہے۔ واقعی وہ صحیح کہتی تھی۔ نعیم نے کیا کھویا؟ کھویا تو سبھی کچھ نصرت نے۔ پیار کرنے والا شوہر، گھر بار، سکھ چین، محبت، عصمت، اور سب سے بڑی متاع جو اس نے کھوئی وہ یہ کہ وہ دوسرے شوہر کے گھر ماں نہ بن سکی۔ فیروز پر جھوٹا الزام دھرنے والی خود بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہی رہی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔